أعوذ بالله من الشيطان الرجيम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अहकाफ, रुकू नंबर 4, सूरत का आखिरी रुकू। वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। फ़लौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा बल दल्लू अन्हुम वज़ालिक इफ़्कुहुम वमा कानू यफ़्तरून। वइज़ सरफ़ना इलैक नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फ़लम्मा क़ुज़िय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन। क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल मिन बादि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम। या क़ौमना अजीबू दाዒयल्लाहि व आमिनू बिही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। वमन ला युजिब दाዒयल्लाहि फ़लैस बिमुअ्जिज़िन फ़िल अर्दि व लैस लहू मिन दूनिही औलिया उलाइक फ़ी ज़लालिम मुबीन। अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ वलम यअय बिख़ल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वयौम युअरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन नार अलैस हाज़ा बिल्हक़्क़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। फ़स्बिर कमा सबर उलुल अज़्मि मिनर रुसुल वला तस्तअजिल लहुम कअन्नहुम यौम यरौन मा यूअदून। लम यल्बसू इल्ला साअतम मिन नहार बलाग़ फ़हल युहलकु इल्लल क़ौमुल फ़ासिक़ून। सूरतुल अहकाफ का आखिरी रुकू है। रब्बे कायनात ने इस रुकू मुबारक के अंदर 4 मौजू बयान फरमाए हैं, 4 उन्वान। सबसे पहले तो जो हलाक शुदा कौमें हैं उनका तज़किरा किया है ताकि लोग नसीहत हासिल करें, अल्लाह ताला के दीन की तरफ पलट आएँ। उसके बाद फिर दूसरा मौजू है जिन्नों के कुरान मजीद सुनने का वाक़या। एक यहाँ पर है जिस तरह सूरत के आगाज़ में अर्ज़ किया गया, और दूसरा मकाम सूरतुल जिन्न है 29वें पारे के अंदर। ये दूसरा उन्वान है इस रुकू के अंदर जिन्नों का कुरान करीम का सुनना। तो सबसे जो पहला मौजू है वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा, और बिलाशुबा यकीनन हमने हलाक किया जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, मिनल क़ुरा बस्तियों से। तो कौम से मुराद मक्का वाले, इसके दाएं बाएं
قوم عاد کا علاقہ جس کا نام الاحقاف ہے، قوم سمود ہجر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ ساری اقوام مکہ مکرمہ کے قریب قریب ہیں۔ ہم نے ان کو ہلاک کیا، تم ان کے واقعات سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے پھیر پھیر کر آیات بیان کی شاید وہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ آیات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے مختلف صورتوں میں اور پاروں میں بیان فرمایا تاکہ لوگ اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، پس کیوں نہ مدد کی ان کی، الَّذِينَ اتَّخَذُوا، وہ جن کو پکڑا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہتاً معبود، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبود بنائے تھے انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی۔ معبود کس لیے بنائے تھے؟ قربانا، قرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، جس طرح سورہ زمر کے اندر ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنائے ہیں ان کا یہ مقصد ہے قربانہ، قرب، اسی سے لفظ نکلا ہے قربانی، قربانی کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، تقرب۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے۔ آپ بھائی جانتے ہو کبھی ایسا ہوتا ہے جب زیادہ رش ہو، زیادہ بھیڑ ہو تو ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ حرم شریف کے اندر بھی ایک ساتھی دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے، ملتا ہی نہیں۔ ضلوا عنہم، گم ہو گئے، جن کو پکڑا تھا اللہ کے علاوہ معبود وہ ملتے ہی نہیں، گم ہی ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور یہ ان کا جھوٹ ہے، افک جھوٹ، وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ بہتان باندھتے تھے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، اللہ کا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ تو لوگوں نے جو شریک بنائے ہیں جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ اب یہاں سے پہلا جو مضمون ہے اس رکوع کے اندر 2 آیتوں میں مکمل ہو گیا ہے۔ اب آگے جنوں کے قرآن کریم سننے کا واقعہ، یہ ہے طائف سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ رہے تھے، آپ نے دعوت دی، لیکن طائف والوں نے تو بڑا ہی ظلم کیا، اور آج بھی طائف کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ ایسے ظالموں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ گستاخی کی اور بے ادبی، بے حد و حساب۔ تو جب آپ وہاں سے واپس آئے، راستے میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں نے سن لیا، ایک مرتبہ ہی سنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کایا پلٹ دی۔ عزیز بھائیوں، جب آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی دعوت دیا کرو، جس آدمی کو آپ دعوت دیتے ہو وہ اگر قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت ضائع نہیں کرے گا، کوئی دوسرا ساتھی آپ کو مل جائے گا۔ طائف والے تو نہیں ملے لیکن وہ جن مل گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو اور اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ کی محنت کو اللہ پاک نے ضائع نہیں کیا۔ اس لیے بھائیوں، دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رکھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تو کوئی اور مل جائے گا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف ایک گروہ
जिन्नों से, यस्तमिऊनल क़ुरआन, वो कुरान सुनते थे। यस्तमिऊना तवज्जो के साथ, एक मरतबा ही सुने ना तो काया पलट जाती है। जिन्नों ने सुन लिया, ये नसीबीन के इलाके से, इराक़ के इलाके से आए हुए थे जिन, उन्होंने कुरान सुन लिया। फलम्मा हज़रू, जब वो हाज़िर हुए, क़ालू अंसितू, उन्होंने कहा खामोश हो जाओ। ऐसा अल्लाह ताला ने उनके दिल में अदब और एहतराम डाला, कहने लगे अपने साथियों को खामोश हो जाओ। अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान करीम पढ़ा जाए तवज्जो से सुनो और ख़ामोश रहो। ये हुक्म उन्होंने नहीं सुना था, लेकिन फितरी तौर पर वो अच्छे थे, तो उन्होंने कहा खामोश हो जाओ, अल्लाह ताला की किताब है, इसके आदाब हैं। और यहाँ पे जो मुशरिकीन मक्का थे उनको भी तंबीह है, जो कहा करते थे वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कहा कुफ़ार ने कि शोर करो, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो शोर करो और ना सुनो। ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन, इस कुरान को मत सुनो। और जिन क्या कह रहे हैं, अनसे तो खामोश हो जाओ। फलम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन, तो जब बात पूरी हो गई, वल्लौ, तो फिर गए अपनी कौम की तरफ, मुनज़िरीन, डराने वाले, दाई बन गए, मुबल्लिग बन गए। तो अज़ीज़ भाइयों, आपसे अर्ज़ किया जाता है कि आप सब भाई मुबल्लिग बन जाओ, तबलीग शुरू कर दो। जितना आपको याद है किताबुल्लाह से और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हर आदमी मुबल्लिग बन जाए। जिस तरह अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये वाक़या बयान फरमाया है, क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बादि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम। वो अपनी कौम को डराने लगे और यहाँ पे प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक प्यारा फरमान जो बड़ा ही खूबसूरत है और जिसके अंदर कुल 5 बातें हैं। अब मोहब्बत के साथ समात फरमाइए। फरमाया रहमते दो आलम ने, कुन वारेअन, परहेज़गार बन जा, हराम छोड़ दे, तकुन आबदन नास, सारी दुनिया से ज़्यादा इबादत करने वाला तू ही होगा। जिसने हराम छोड़ दिया सबसे बड़ा आबिद वही है। कुन वारेअन तकुन आबदन नास, और कुन कानेअन, तू हो जा कनात करने वाला। अल्लाह पाक ने जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। तकुन अशकरन नास, सबसे बड़ा शुक्रगुजार तू ही होगा। अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, तकुन मोमिना, जो अपने लिए पसंद करता है वही अल्लाह के बंदों के लिए पसंद करो, तुम मोमिन बन जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें ईमान नसीब करेगा। अहसिन जिवारा मन जावरा का, अपने हमसायों से अच्छा सलूक करो। तकुन मुस्लिमा, तो मुस्लिम होगा, फरमा बरदार, इताअत गुजार। और 5वीं और आखिरी बात, अकिल्ला ज़ेह का, थोड़ा हंसा करो, थोड़ा हंसा करो। फ़इन्न कसरत ज़ेह के तुमीतुल क़ल्बा, ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है। इसलिए भाइयों, ज़्यादा हंसना और हर वक्त दांत ही निकालते रहना अच्छे और संजीदा लोगों की निशानी नहीं है। ये हदीस मुबारक सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4217। तो इसी तरह जिन्होंने तबलीग की
اور اپنی قوم سے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، بے شک ہم نے سنا کتاب جو اتاری گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سیدھے راستے کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی جو کتاب ہے تورات، وہ اصل کتاب ہے۔ آپ کے بعد جو کتاب نازل ہوئی انجیل، اس کے اندر زیادہ تر احکامات نہیں تھے۔ انجیل اور زبور یہ تورات کو ہی مکمل کرنے کی شکلیں ہیں، اس لیے پیارے رسول علیہ السلام سے پہلے جو کتاب تھی وہ انجیل تھی، لیکن یہاں نام موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ہے کیونکہ اصل کتاب وہ ہے۔ باقی جو انجیل اور زبور ہے وہ اسی کتاب کا تتمہ اور تکملہ اور اس کی تکمیل ہے، اس لیے یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، جب نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو جناب ورقہ بن نوفل جو پہلی آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، کہنے لگے ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ انہوں نے بھی جناب موسیٰ کا نام لیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6982۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اجیبو قبول کرو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت، جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے داعی، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھو کہ جنوں کے اندر کوئی نبی رسول نہیں آئے، جو پیغمبر اور رسول انسانوں کے لیے وہی جنوں کے لیے، چنانچہ کسی عورت کو، خاتون کو نبی رسول نہیں بنایا گیا، کسی جن کو بھی نہیں بنایا گیا۔ جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے انسانوں کی طرف، وہی جنات کی طرف، اور وہ اسی شریعت کے مکلف ہیں۔ چنانچہ آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں یا جن ہیں، وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں، اور دینی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، سن کے پھر اللہ کا دین آگے پہنچاتے ہیں۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو نہ وہ زمین میں کسی طرح عاجز کرنے والا ہے، کسی کو عاجز تو نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہ ہی اس کے سوا اس کے کوئی مددگار ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ بیان جو ہے ابھی جاری و ساری ہے جنوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر کئی دفعہ قرآن کریم میں دلیل پیش کی ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، وہ رب کائنات جو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض،
کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان کے پاس علم نہیں آیا کہ بے شک وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور نہیں وہ تھکا، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، بِخَلْقِهِنَّ، ان کو پیدا کرنے کے ساتھ۔ یہ بے ادبوں کا اور گستاخوں کا نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان کو پیدا فرمایا اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے ہفتے میں 1 دن کام کی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ بالکل باطل نظریہ ہے، اللہ پاک تھکتے نہیں ہیں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ پاک نہیں تھکتے۔ اللہ تعالیٰ اس عیب سے، نقص سے پاک ہیں۔ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ پیدا کرے، زندہ کرے مردوں کو زندہ کر دے۔ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، خوب قادر ہے، قدیر خوب قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو کہیں گے کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، ہمارے رب کی قسم، وَرَبِّنَا، اس واؤ کو گرامر کی زبان میں کہا جاتا ہے واؤ قسمیہ، قسم، تو اس کا معنی قسم، وَرَبِّنَا، ہمارے رب کی قسم، قیامت کے دن اس بات کا اقرار کریں گے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، پھر چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے، اس کو چکھو۔ تو یہ تیسرا عنوان ہے اس رکوع مبارک کے اندر۔ سب سے پہلے سابقہ اقوام کا تذکرہ، ان کی ہلاکت کا، تاکہ لوگ ان کے واقعات سن کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دوسرا موضوع جو اس رکوع کے اندر ہے وہ ہے جنات کا۔ قرآن کریم سننا آپ بھائیوں میں سے اکثر دوستوں نے مکہ مکرمہ میں ایک مسجد کی زیارت بھی کی ہوگی جس کا نام مسجد الجن ہے۔ مسجد الجن وہ بیت اللہ کے قریب ہی ہے، تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا جنوں کے قرآن کریم سننے کا، تو وہاں عالی شان رب کا گھر قائم کیا گیا ہے اور اس کا نام مسجد الجن۔ یہ دوسرا موضوع ہے اور یہی موضوع تفصیل کے ساتھ پھر دوبارہ 29ویں پارے میں آئے گا سورۃ الجن کے اندر۔ سورۃ الجن میں 2 رکوع ہیں اور جس طرح کئی مرتبہ عرض کیا گیا کہ 29واں پارہ سارے کا سارا سورتوں کے حساب سے برابر ہے، ساری سورتوں کے 2 رکوع ہیں۔ اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں کوئی ایسا پارہ نہیں ہے کہ جس میں سورتوں کے رکوع کی تعداد برابر ہو سوائے 29ویں پارے کے۔ تو سورۃ الجن کے بھی 2 رکوع ہیں، وہاں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تیسرا جو موضوع ہے اس رکوع کے اندر وہ ہے حیات بعد الممات، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حیات بعد الممات۔ اب چوتھا اور آخری عنوان جو اس رکوع کے اندر ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا صبر کرو، صبر کریں کہ اگر طائف کے اندر ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو جنات کو بھیج دیا ہے، دعوت تو پھیل گئی۔ سو بھائیوں، دعوت کا اور تبلیغ کا کام ہر حال میں، ہر آن میں
جاری و ساری رکھیں۔ آخری موضوع صبر، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور صبر کرو جس طرح صبر کیا اولو العزم پختہ ارادے والے من الرسل رسولوں نے، پختہ ارادے والے۔ تو اولو العزم پیغمبر، اس سے مراد خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے 5 نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول، ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم، پختہ ارادے والے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اولو العزم ہیں، پختہ ارادے والے ہیں، لیکن خاص الخاص یہ 5 اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، رسول اور نبی۔ چنانچہ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات کریمات ہیں جن کے اندر ان 5 نبیوں کا اکٹھا نام آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان 5 رسولوں کا، حضرت نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ احزاب کے اندر، سورۃ الشورى کے اندر، اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کے ان 5 نبیوں کا نام ایک آیت کریمہ کے اندر، جس طرح صبر کیا پختہ ارادے والے اللہ کے رسول، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور جلدی نہ کرو۔ عزیز بھائیوں، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو، کسی بھی کام میں تیزی اور جلدی، اس میں خیر کوئی نہیں، بلکہ یہ انسان کی فطری اور پیدائشی کمزوری ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز ہے، ہر کام میں جلدی چاہتا ہے۔ جلدی نہیں بلکہ سنجیدگی اور حوصلہ اور صبر اور ہمت اپنے اندر پیدا فرما لو ہر کام کے اندر۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، كَأَنَّهُمْ گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں، لَمْ يَلْبَثُوا، نہیں وہ ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، مگر دن کی ایک گھڑی۔ قیامت کے دن کوئی 80 سال دنیا میں گزار کے گیا، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 60 سال، تو سارے کیا کہیں گے؟ اے اللہ، ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اے اللہ ایک دن رہے یا دن کا ایک حصہ، 100 سال، 200 سال، جتنی بھی زندگی گزار کے گیا ہے، بات یہی کرتا ہے۔ ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی، بلاغ، پہنچا دینا ہے، پیغام ہے۔ بلاغ کا معنی پیغام، یہ پیغام الہی ہے۔ بلاغ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر فاسق۔ فاسق کا معنی نافرمان، فاسقہ کا معنی ہوتا ہے خرجہ، نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا۔ بلاغ، یہ تو پہنچا دینا ہے، ڈرا دینا ہے اور بشارت دینا ہے۔ باقی جو نتیجے ہیں وہ انسان کے اپنے قول اور فعل کے مطابق ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، نہیں ہلاک کیے جاتے مگر نافرمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے، قرآن کریم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، رب کائنات دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ موت نصیب فرمائے، ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأصلح لي في ذريتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.